رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول النبی کریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج کے پہلے بندے سے لے کر پنڈال کے آخری بندے تک، جس بندے تک میری آواز جا رہی ہے، وہ محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند سرکار کی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ تھوڑا سا اونچی آواز سے آپ پڑھیں ذرا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے کرم سے اور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے محمد بن قاسم کی دھرتی سرزمین سندھ پر خدا کی اس بستی کے اندر خدا کے پیاروں کا ذکر سجائے ہم بیٹھے ہیں۔ مجھے اندازہ زیادہ تھا، بندے آپ تھوڑے بولیں، چلو میں ایک بار پھر کہتا ہوں، جن تک میری آواز نہیں پہنچ پائی وہ ایک بار پھر ذرا کانوں سے تھوڑی دیر کے لیے پردے ہٹائیں۔ میں آپ کے دل تک جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال روح پرور عید 11ویں شریف کے اندر حاضر ہے۔ اچھا، 2 بار تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ کتنے بندے بولے ہیں۔ اس سے زیادہ، اس سے آگے میں بغداد کے مشکل کشا کے در سے میں بولنے کی توفیق مانگ کر انشاءاللہ تیسرا جملہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ خوش نصیبی یہ ہے، میں ایک بات ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، یہ مسجد کا صحن اس بات کا گواہ ہے، کوئی آج سے 15-17 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے والد گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت اللہ قبلہ مفتی اللہ رکھا علی فاروقی صاحب کی معیت میں آپ کی انگلی پکڑ کر میں یہاں پہ آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ 15 سال کے بعد یہاں کا سٹیج کل کا عام بندہ آج کا خاص ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا اس سے زیادہ مشکل کشائی کیا ہوتی ہے۔ میں سرزمین سندھ سے میں نے سیکھا ہے، اور سندھ والے اگر چپ رہیں تو میں کہاں جا کے پنجاب والوں کو جا کے سناؤں گا۔ جا آپ سلامت رہیں۔ دوستان گرامی قادری، میں داتا کی نگری لاہور سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جانب سے آپ تمام احباب کے لیے اور جملہ شہزادگان کے لیے محبتوں کے پیغام لایا ہوں، اور میں محبت کا یہ پیغام دیتا ہوا انشاءاللہ اللہ عالم کی دھرتی تک چاہتا ہوں۔ مجھے حکم ملا، انتہائی دل عزیز شخصیت فخر شہزادگان جناب صاحبزادہ طلعت محمود گوہر شاہی صاحب، صاحبزادہ حماد ریاض گوہر شاہی صاحب،
اور صاحبزادہ مدثر ریاض گوہر شاہی صاحب کا حکم ملا، میں حاضر ہو گیا۔ بس ایک التماس ہے میرے والد گرامی قدر سے، میں چونکہ کہیں اور علاقے سے آیا، ہمارا درمیان میں ملاقات نہ ہو پائی، میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں سیج تک پہنچا دیا جائے۔ میں جو کچھ ہوں انہی کی بدولت ہوں، اور جو چار لفظ آپ مجھ سے سنیں گے وہ میرے قبلہ والد گرامی قدر کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اگر میری آواز پہنچتی ہے تو ذرا سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ دوستان گرامی قدر، بڑی توجہ ہے اور مجھے حکم یہ ملا، دیکھیں اس وقت کا جو ماحول ہے نا، آپ کو سلام ہے کہ آپ صبح 10:30 بجے سے یہاں تشریف فرما ہیں، مگر تھوڑی دیر محبت کا اور اظہار کیجیے۔ اب لمحات آ رہے ہیں، کہیں 12 سال کی ریاضت ہوتی ہے، کبھی ایک لمحے کی سنگت ہے، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ یہ بھیک ملنے کا وقت ہے، ذرا کشکول کو فضا میں لہرا کے ایک بار اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ایسا موضوع، آپ کو پتہ اس بات کا کہ یہاں کرسی اور ٹیبل کا انتظام کیا جا رہا تھا، میں نے خود روکا۔ اقبال کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ دنیا میں ہر جگہ پہ فاروقی جہاں جاتا ہے وہ داد لینے کے لیے جاتا ہے۔ آج اس آستانے پہ میں داد کی غرض سے نہیں، شاہزدگان سے اور آستانہ عالیہ کے بانی سے میں دعا لینے کی غرض سے آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ جس بندے کا ہاتھ اپنے قد سے نیچا رہے گا میں اس کے ساتھ شکوہ ضرور کروں گا۔ ایک بار ذرا فضا سے ہاتھ بلند کر کے آپ میرا ساتھ دیجئے، میں موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، جس کے پاس بندے کے پاس موبائل ہے نا، وہ موبائل کو نکالے، اس کو ریکارڈ کرے۔ ہمارا ایک لفظ آن دی ریکارڈ ہے۔ میں کل کو کسی بات سے مکرنا چاہوں، بیٹا آپ کا تھوڑا سا پیار اور چاہیے، میں کل کو کسی اور بات سے مکرنا چاہوں، مجھے یہ ریکارڈنگ مکرنے نہ دے۔ مسجدوں میں جگہ جگہ بڑے بڑے پوسٹر لگوائے جاتے ہیں، داتا صرف اللہ ہے، خواجہ گنج بخش دستگیر۔ اگر میرا لفظ آپ کے دل کی ترجمانی کرے تو آپ نے ساتھ ضرور دینا ہے۔ اس موضوع کو دیکھ کر میں نے آج موضوع ایسا چنا ہے، آپ راتوں کو نیند سے اٹھ کے مجھے دعا دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ آل عمران ہے، 180 نمبر آیت ہے۔ فرمایا ارشاد واجب الوجود ہے، فرمایا وَلِلَّهِ، دیکھیں گے میری طرف، وا کا معنی ہے اور لل کا معنی ہے کے لیے۔ اللہ اس کا اسم ذات ہے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے ساری زندگی دیا ہی یہی ہے۔ پتہ نہیں یار کون بندہ خاموش ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا، چلو پکے ہو جانا، میں آگے کے لفظ پہ آ رہا ہوں۔ میراث کا معنی ہے ملکیت، وراثت۔ سماوات آسمانوں کی جمع، اور ارض ہے کہتے ہیں زمین کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ بولنا یار، اللہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا نام زمین اور آسمان رکھا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیں ہم عقیدہ توحید پہ کوئی سمجھوتا تو نہیں کر رہے، اور جو سمجھوتا نہیں کر رہا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار پروردگار کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ۔ کون وارث ہے؟ اللہ وارث ہے۔ اور عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کی، بولنا یار،
نہ اس کی کوئی صفات کے اندر شریک ہے. تو جب اللہ کو وارث بنا دیا تو ہم کسی اور کو وارث بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. آپ پہ میں اللہ کی عزت کی قسم خوش ہو گیا, آپ کم از کم بولے تو ہیں. ہم کسی اور کو وارث نہیں بنا سکتے. ہم نے کسی اور کو وارث بنایا تو شرک ہو جائے گا, مشرک ہو جائیں گے. اور آپ میں سے اور مجھ سمیت کوئی بندہ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ مشرک ہو. چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. میرے مالک ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کر لیا, میں تیرا عاجز مسکین بندہ تیری طرف نگاہ اٹھا کے میں اپنے ان بھائیوں کی طرف سے آج زیادہ سوال کرتا ہوں. میرے مالک ہم تو کسی کو وارث نہیں بناتے, پر تو نے تو کسی کو نہیں بنایا. اسٹیج پہ میڈیکل صاحبزادگان کو خطاب تو سنا نہیں رہا, ان کے تبصر سے تو آپ کو خطاب دینا ہے. بولیں گے آپ, یہاں سے صرف دعا ملے گی انشاءاللہ. بول سکتے ہو تو زبان کو آج بلواؤ, اس زبان سے کام لو. میرے مالک تو نے تو کسی کو نہیں بنایا. کہا بندے اپنا منہ نیچے کر, میں نے کسی کو نہیں بنایا مگر جس کو بنایا ہے وہ کسی نہیں ہے, میرے اپنے ہیں. ذرا پچھلے بندے بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے یاد نعرے کا جواب دو, ذرا سلامت رہیں. سلامت رہے. مالک تو نے تو کسی کو نہیں بنایا. کہا چپ کر, میں نے کسی کو نہیں بنایا مگر جس کو وارث بنایا ہے وہ کسی نہیں ہے, میرے اپنے ہیں. میرے مالک تم نے کسی کو بنایا ہے ویسے؟ کہا ہاں بنایا تو ہے. مالک کہاں لکھا؟ کہا جہاں میرا لکھا ہے وہیں ان کا لکھا ہے. تمہیں اگر مولوی نہیں بتاتا تو میں کیا کروں؟ آپ اگر کہیں گے تو میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس کے اندر اللہ کے اللہ نے جن کو وارث بنایا ہے ان کا نام آ رہا ہے. اگر قرآن سے محبت ہے اور سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے محبت کا اظہار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہا ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد اس ساری روئے زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہی تو ہیں. تیرا شاہد میرا شاہد. یہ ہاتھ اٹھے دیکھنا چاہتا ہوں میں اسٹیج پہ. عاشقوں کے دل کا ماہی, عاشقوں کے دل کا ماہی. اچھا چلو میں اپنے بالکل میں اس آستانے سے لفظوں کی خیرات لیتے ہوئے میں عروج پہ جانا چاہتا ہوں. زمین سندھ پہ بیٹھنے والے رب کعبہ کی قسم, اگر قرآن کا فیصلہ ہو کہ ساری زمین کے وارث اللہ کے بندے ہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ زمین پہ حکومت بھی انہی بندوں کی ہے جس کو وارث بنایا. یہاں سے کوئی آواز آ رہی تھی حق حق کی. وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ صدائے سرفروش. ذرا بول کے تو دکھا دے یار. سرفروش. اچھا ذکر کے بعد چلو میں بول سو کرتا ہوں. للکار کے بولو. للکار ایسے نہیں ہوتی. ذرا سینے کا زور لگا کے سینے کی للکار سے بول. میں حضرت صفا میں عمر کا نعرہ, سلم حیا میں عثمان کا نعرہ, ہر چمچمیدہ میں کردار کا نعرہ, یہ کرک گلے میں حسین کو پہرے. جزاکم اللہ, ہمیشہ سلامت رہے. زمین کے وارث, جزاکم اللہ. زمین کے وارث کون ہیں؟
بولنا یار اس کے بندے ہیں، زمین کے وارث اس کے بندے ہیں، زمین کا وارث اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ نکائی میری طرف نہیں تو بولے گا بولا کون؟ زمین کا وارث اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، مگر ذکر کے بعد آپ نے دیکھا ہی نہیں، میں جملہ تو آپ کو دینا چاہتا تھا، ذکر کے بعد زمین کا وارث بندے ہیں۔ اور مالک تیرا ذکر کون ہے؟ میرا وقت مختصر ہے، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 اور 11، مجھے نہیں پتا 11ویں منانے والے 11 کے نام پہ کیوں خاموش ہے۔ 10 اور 11 نمبر آیت بتاتی ہے کہ پہلا ذکر اس کا مصطفیٰ بن کے آیا۔ سلامت رہے، پہلا زمین کا وارث ذکر، یعنی کہ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین کے دوسرے وارث اس کے بندے۔ اچھا یہ تو زمین کے وارث ہیں، یہ تو زمین کے وارث ہیں، میرے مالک آسمانوں کا وارث تو تو خود ہے نا؟ آسمانوں کا وارث تو میرے مالک تو آپ ہے نا؟ کہا پہلے یہ بتا جنت پہلے آسمان پہ ہے؟ چلو ہاتھ ہی ہلا دے اگر زبان نہیں بول سکتی تو۔ دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ نہیں، ساتوں آسمان نیچے ہیں، جنت اوپر ہے۔ تو جو جنت کا وارث ہوگا وہ آسمانوں کا بھی وارث ہوگا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں جنت کے وارثوں والی آیت قرآن کی۔ میرے مالک تیری جنت کا بھی کوئی وارث ہے؟ کہا جس کا وارث نہ ہو وہ آوارہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کوئی اپنی جنت آوارہ بنائی ہے؟ میرے مالک جنت کا بھی کوئی وارث ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ذات واجب الوجود ہوا، تلک الجنتان نورث، میں پڑھ کہتا ہوں جس میں نے نہیں سنا وہ قرآن ادھر کرے، پھر قرآن سنے، تلک الجنت التی نورث، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث بھی میں نے اپنے بندوں میں سے کسی کو بنایا۔ جنت کے وارث کون ہے؟ یہ بھی بندے۔ اچھا چلو میں آپ کے ذوق کے مطابق بالکل سمیٹ کر اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، بس قبلہ صاحب زدگان آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہہ کر تھا کہ جھونکے کی طرح گزر جانا چاہتا ہوں۔ سرزمین صرف پہ بیٹھے ہوئے احباب کبھی زندگی کے اندر یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہاں داد دینی تھی کہاں دعا۔ ہاں زمین کے وارث بندے، آسمان کے وارث بندے، جنتوں کے وارث بندے۔ اگر قرآن کا وارث پوچھو تو قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی، قرآن کے وارث بھی بندے، جنتوں کے وارث بھی بندے۔ اگر کوئی نہ مانے میں ببانگ توحل ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو منکر ہو اللہ کے بندوں کا میں اس سے کہتا ہوں تو زمین چھوڑ یہ بندوں کی ہے، آسمان چھوڑ یہ بندوں کا ہے، تو قرآن چھوڑ یہ بندوں کا ہے، حتیٰ کہ تو اللہ چھوڑ وہ بھی اپنے بندوں کا۔ ہائے ہائے، چلو ٹھیک ہے، سلامت رہیں۔ آپ اتنے اٹھے اور بابا اتنے سالوں کی مخالفت کے بعد اتنے اٹھ جاؤ یہی کافی ہے۔ نہیں یار آپ تو مسکرائے، اچھا یہ میری عمر بھر کا ریاض تھا جس سے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ آج صبح سے ہوائیں چل رہی تھی اور مجھے یونس بھائی اور یاسین مغل صاحب کہہ رہے تھے فاروقی صاحب ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھ لیں، آپ کو پتہ نہیں یہ ٹھٹھر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں تم دیئے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ان مخالف ہواؤں سے کبھی آنکھ
کبھی کان نہ ادھر کرنا. غوث العظم کے دیوانے ہو تو کہا مریدی لا تخف، اگر میرے مرید ہو تو تیرے سینے کے اندر کبھی خوف نہیں آنا چاہیے. عرفی تو بجندیش زی روغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنب رزق گدارا، کتے بھونک دے رین ہزار سجن آٹا کدے فقیر نہ مکنا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، دل کا ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، ہم چاہتے ہیں پچھلے آپ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دو یار. کس بات کی تنگی ہے؟ آخری ایک وقت بچتا ہے. سلامت رہے، سلامت رہے، خوش رہے، خوش رہے، ہمیشہ سلامت رہے، ہنستے بستے رہے، آستانے سلامت رہے، شہزدگان سلامت رہے، آپ سارے متغسرین سلامت رہے، ہم خدمت گزار سلامت رہے. جو سلامتی لینے آیا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دو. سلامت رہے. آؤ آخری نعرے تکبیر، آخری بات سلامت رہے، آخری بات. اور پھر اپنے موضوع کی طرف. آخری ایک وقت بچتا ہے قیامت کے دن کا. تھوڑا ڈرایا گیا اور حقیقت بھی یہی ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. سورج 1.25 میل پہ ہے. پہلے دیکھ لو، ایک تصویر دیکھ ذرا. 50,000 سال کا دن ہے، سورج 1.25 میل پہ ہے، زمین تانبا بنی ہوئی ہے، پسینہ اتنا ہے کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، کوئی پورا ڈبکیاں لگا رہا ہے. خدا صرف قہار پہ ہے. یہ حالات ہیں. ماں قریب سے گزرے گی، پہچانے گی صحیح کہ یہ میرا بیٹا ہے، مگر ملے گی نہیں. فکر ہوگا. باپ پہچانے گا ضرور مگر ملے گا نہیں. ماں بیٹے کا نہیں، بیٹا ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، بہن بھائی نہیں، دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا. آؤ ذرا اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھنا. ایسے حالات کے اندر جب یہ ساری تصویر دکھا دی گئی، میں ہاتھ جوڑ کے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میرے مالک، جب یہ ساری تصویر تو نے دکھا دی، اب بس کوئی چارہ نہیں. کہا نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں. نہیں یار. مالک کون؟ کہا لا تحزنہم. نہیں نہیں نہیں. دیکھ یار، الفزع الاکبر لفظ دیکھ. سید اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سب سے بڑی پریشانی کی گھڑی. الفزع الاکبر، پریشانی کی گھڑی ہے قیامت کی. حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے سب سے بڑی ہولناکی کی گھڑی. یہ حالات ہیں. اللہ فرماتا ہے حالات دیکھ لیے؟ جی مالک دیکھ لیا. اب ذرا نگاہ ادھر کرنا. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. قیامت کے دن کا تم نے جتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی نا، تیسری آیت میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. روز جزا کا کون مالک ہے؟ اللہ. اب وہ اللہ مالک ہے، اب کیا کہہ رہا ہے؟ مالک بس کہا نہیں. الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. میں فرشتے بساؤں گا. مالک کس لیے؟ حساب لینے کے لیے. کہا نہیں، حساب کسی کا ہوگا، یہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. فرشتے آ کے پتہ کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم. یہ دن ہی تمہارا ہے. لازمی نہیں کہ بندہ سینے کا زور لگا کے خطیب بولے، کبھی تم بھی بول لیا کرو. ہاں ھذا یومکم. دیکھنا ایک بات سنیں. سب زیادہ طلب محمود گوھر شاہی صاحب آپ تشریف فرمائیں. مجھ سے کہیں فاروقی صاحب ہم تھوڑا سا اس میں یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کر لیں. میں کہوں گا حضور آستانہ آپ کا ہے. میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں، حضور آستانہ آپ کا ہے، مالک آپ ہیں. سیاہی کریں سفیدی کریں، آپ کی مرضی ہے ہی آپ کا. نہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں.
ہے ہی آپ کا. حاذا بیتک، یہ آپ کا گھر ہے، جیسے چاہے کرے. اللہ قیامت کے دن فرماتا ہے حاذا یومکم. نہیں یار، نہیں، حاذا یومکم، یہ تو دن ہی تمہارا ہے، یہ دن ہی تمہارا ہے، یہ دن میں نے سجایا ہے. مالک فرشتوں کو کیوں بھجوایا؟ کہا یہ میں بتانا چاہتا ہوں، آ جاؤ وہ خاص، آ جاؤ، تمہارے بغیر قیامت کی بزم سج ہی نہیں رہی. تم آؤ گے تو قیامت کی بزم سجے گی. میرے مالک میں بھی خوش، اور بھی بڑے خوش سارے کہ چلو ہم بھی اس کے بندے ہیں. میرے مالک ہم بھی تیرے بندے ہیں. کہا چپ کر، تجھ میں اور ان میں یہ فرق ہے کیا؟ تم خود کہتے ہو کہ میرے ہو، انہیں میں خود کہتا ہوں وہ میرے. مالک اللہ کی قسم، تیری ذات کی قسم، ہم تیرے. سن رہے ہو؟ ہم تیرے قسم کھا کے عرض کرتے ہیں مالک ہم تیرے. کہا چپ کر. ترجمہ دیکھ، لا یحزنہم کا معنی یہ نہیں ہے، وہ ہے. اللہ کی قسم آپ نے جملہ سنا ہی نہیں، سمجھیں گے کیا؟ لا یحزنہم کا معنی یہ نہیں ہے، ہم کا معنی ہے وہ. جس نے نہیں دیکھا میری طرف دیکھے. ہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بندے، کہا ہم، وہ ہاتھ کا اشارہ دیکھ، وہ بندے. چلو میں انتظار کرتا ہوں، تو ہمسائے کے ساتھ مشورہ کر، اگر اس نے تیرا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا نا تو ہاتھ چھڑا کے ذرا فضا میں سبحان اللہ کی سنا دے. وہ بندے ہیں. میرے مالک ہم نے تو زندگی کے اندر سنا تھا کہ خوف اپنا ہوتا ہے، غم کسی کا ہوتا ہے. نہیں یار، خوف اپنا ہوتا ہے، پتہ نہیں مارا ہی نہ جاؤں، یہاں سے نکلوں تو طالبان فائر ہی نہ مار دیں. 3 حملے پہلے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے بچ کے گھر واپس جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. خوف اپنا ہے، غم آپ کا ہے. اللہ کرے آپ بھی دہشت گردی سے بچے رہیں، پورا ملک بچا رہے، ہماری فوج سلامت رہے، ہمارے سپاہ سالار سلامت رہے، یہ ملک دہشت گردی سے بچا رہے، دہشت گردوں سے بچا رہے. آپ آمین نہیں کہیں گے؟ روحانی تحریک والوں، روحانیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر دل سیدھے ہو جائیں تو پھر نظام آ جایا کرتا ہے. ہم نظام کی جنگ لڑ رہے، آپ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہو. آپ کا ہمارا اتحاد ہے، اگر ہے تو ذرا دکھا مجھے. یہی فاصلے تو ختم کرنے ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی بات کہہ کے، کبھی کوئی بات کہہ کے آپس میں لڑاؤ نا. ہم حضور غوث الاعظم کے ماننے والے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی حضور شہنشاہ بغداد کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو. دل پر رہبر روحانی، دل پر رہبر روحانی. سلامت رہیں. خوف اپنا ہوتا ہے، غم کسی کا ہوتا ہے. میرے مالک تو نے کہا خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو مالک پھر کہا دیکھ یہ ہے کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اپنا بھی خوف کوئی نہیں، تمہارا بھی غم کوئی نہیں. پتہ نہیں یار کہاں بیٹھے ہو آپ. اپنا تو خوف ہے ہی نہیں. وہ اللہ فرماتا ہے میں نے کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کا وارث بھی انہیں بنا دیا ہے. کہا اب حزن بھی نہ کرنا، خوف بھی نہ کرنا. اچھا پھر میرے مالک چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تیرے ولی ہیں اور تو نے انہیں ولی بنا لیا ہے. کہا پتہ بھی ہے ولی بنتا کیسے ہے، ولی کیسے بنتا ہے. میرے مالک جس کو تو قبول کر لے. کہا بات سچ ہے، مگر میں قبول اس کو کرتا ہوں جو شہنشاہ بغداد کے قدم کو اپنی گردن پہ لے لے، میں اس کو وقت کا ولی بنا دیا کرتا ہوں. جو میرا محی الدین شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پہ لے لے. ایسے ہی نہیں کہا تھا میرا سلطان پور باہو نے. کہا بغدادی گل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیرہ ہوں
کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منساں تے کرساں نیرا ہوں. جب یہ آیا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، یہ بار بار بتائی گئی، مگر ایک بات اس سے آگے میں بتاتا ہوں، جس کا فرمایا جس کی گردن پہ غوث کا قدم نہیں. پھر ایک بات سن، کہا جس کی گردن پہ غوث کا قدم نہیں، اس کی گردن پہ سور کا قدم ہے. کاش آپ سن لیتے، آپ صبح تک حالت وجد میں رہتے. نہیں تو جا کے شیخ سنان سے پوچھ، جب یہ فرمان سنا خراسان کے پہاڑوں میں والی سنجر و اجمیر خواجہ ہند الولی نے اپنی پیشانی یہاں تک جھکائی کہ زمین تک لگا دی. ہر ایک ولی نے جہاں جہاں تھا اس نے سر چکایا. ایک ایسا بھی تھا جس نے کہا نہیں میرے سر پہ تو نہیں، میری گردن پہ تو غوث کا قدم نہیں. فرمایا اچھا اگر میرا نہیں تو پھر کسی سور کا ہوگا. کون بولا ہے کون چپ بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا چلا ابھی تک. شیخ سنان وہ وقت کا ولی تھا، صاحب مقام آدمی تھا. ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، ساری ولایت ایک طرف رکھ دی گئی، ان کی جا کے چاکری کرنے لگ گئے، سور چرانے